بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے فوائد کو بیان کریں گے۔ دنیا کا بہترین خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہہ کے پکارا ہے، یعنی اس سورت کا نام سورہ شفا ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جسمانی بھی اور ہر قسم کی مادی بھی شفا رکھی ہے۔ کسی کے سر میں درد ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے یقین کے ساتھ، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اگر کسی کو بخار ہے، کسی کو سانپ بچھو نے ڈسا ہے، تو تب بھی یہی صورت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، یہ ساتوں کی ساتوں آیات جو ہیں شفا ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں، بڑے خزانے رکھے۔ علماء کرام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھا بھی اور فرمایا بھی کہ اگر کسی کو بیماری ہے یا کوئی بندہ ہمیشہ کی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین حل، بہترین علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ تو کیا کرے؟ فجر کی سنتوں اور فجر کے فرضوں کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فجر کے فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرنے کے بعد فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے، پھر بیٹھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جو بندہ اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے، اگر بیمار ہو تو اللہ بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے گا، اور اگر ہمیشہ کی بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے تو رب کائنات اسے ہمیشہ کی بیماریوں سے اور ہر قسم کی آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دے گا سورہ فاتحہ کی برکت سے۔ سورہ فاتحہ کے اتنے فوائد ہیں، اس میں بہت تاثیر اللہ پاک نے سما رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے خزانے اس سورت کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ سے آپ کو صحت کا خزانہ بھی عطا فرمائے گا، آپ کو روحانی مراتب کا خزانہ بھی عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، جنون میں لاحق ہو جاتا ہے، تو تب بھی اس بچے کو دم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ بہترین دم ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس بچے کی ماں یا باپ یا بھائی یا بہن کوئی عزیز 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس بچے کو دم کر دے تو دم کرنے سے انشاءاللہ العزیز بچے کا جنون جاتا رہے گا، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بچے کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک بڑا بہترین فائدہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اسے دولت کی بڑی تمنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میرے پاس اتنا مال آ جائے کہ مجھے کسی کی جانب دیکھنے کی حاجت نہ ہو، بنگلے بھی آئیں گے، گاڑیاں بھی آئیں گی، نوکر چاکر بھی آئیں گے، وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے میں، کوئی بھی اسلامی مہینہ جب شروع ہو جائے
تو اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے میں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے کی فجر کی نماز کے بعد 70 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ ہفتے کا دن ہے۔ اگلا دن اتوار کا آئے گا تو اتوار کے دن پھر فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ آگے ہر دن میں 10 کم کرتا چلا جائے۔ پیر کا دن آ گیا تو فجر کی نماز کے بعد 50 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک۔ منگل کا دن آیا تو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ بدھ کا دن آیا تو 30 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ جمعرات کا دن آیا تو 20 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور جمعۃ المبارک کا دن آیا تو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ ہر بار اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ ہفتہ ختم ہو گیا، اگلا ہفتہ شروع ہوا تو پھر اگلے ہفتے سے یہ عمل شروع کر دیں، یعنی ہفتے کو 70 مرتبہ، اتوار کو 60 مرتبہ، پیر کو 50 مرتبہ، منگل کو 40 مرتبہ، بدھ کو 30 مرتبہ، جمعرات میں 20 مرتبہ اور جمعے کے دن 10 مرتبہ۔ یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اول و آخر ہر بار درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیں، کسی دوسرے مریض پہ دم کر دیں، اور اگر مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ صرف پڑھنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے مال و دولت اتنی عطا فرمائے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ قرآنی وظیفے سے مالا مال ہوں، دنیاوی وظیفے سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایک سورہ فاتحہ کا فائدہ یہ ہے، اگر کسی کی میموری کمزور ہے، کسی کی یادداشت اور حافظہ بہت ہی کمزور ہے، جو بھی چیز سنتا ہے پڑھتا ہے یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے، حافظہ یادداشت بہت ہی کمزور ہے، یاد کرنا چاہے بڑا زور دیتا ہے پر یاد نہیں آتا کہ کل میں نے کیا بات کہی تھی یا میں نے کیا بات سنی تھی، بھول جاتا ہے۔ تو میموری کو مضبوط کرنے کے لیے، حافظے اور یادداشت کو مضبوط بنانے کے لیے کہ مجھے کوئی چیز دوبارہ بھولے نہ، جو چیز میرے دماغ میں آ جائے وہ چیز محفوظ رہے، جب بھی اسے یاد کرنا چاہوں تو مجھے یاد رہے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر دیں یا پانی پہ دم کر کے اس کو پی جائیں، تو انشاءاللہ چند روز یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں عصر کی نماز کے بعد، اللہ تبارک و تعالی سورہ شفا کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے، اس کی تاثیر کی برکت سے رب کائنات آپ کی میموری، آپ کا حافظہ اور آپ کی یادداشت کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ اب جو چیز بھی آپ کے حافظے کے ریڈار میں آئے گی کبھی نکل نہیں پائے گی، آپ کو وہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنے کلام کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت بار بار کرنے کی، اور اس سورہ فاتحہ کے تمام تر فوائد کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔